یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، عہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے جانوروں میں سے چوپائے حلال کیے گئے سوائے ان جانوروں کے جن کے حرام ہونے کے تم پر احکام واضح کیے گئے، سوائے شکار کے، اس حال میں کہ تم احرام میں ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے جس چیز کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس آیت کا پہلا حصہ کل پچھلے درس میں گزر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم فرمایا اوفوا بالعقود، ہر قسم کے عہد پورے کرو۔ عہد کی تفصیل آ چکی ہے، آگے یہ ایک کلی حکم ہے، آگے اس کی بعض جزیات کا تذکرہ فرمایا۔ اس آیت میں فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے۔ بہیمہ جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ بہیمہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی عقل پر بہت ساری چیزیں مبہم رہتی ہیں، مبہم رہنے کی وجہ سے ان کو بہیمہ کہتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں جس کی عقل ادراک کرتا ہے، عقل اس کو سمجھتا ہے، تو جانوروں کی وہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اس کو بہیمہ کہتے ہیں۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ جو جانور ہیں کلی طور پر ناسمجھ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی حد میں عقل اور شعور عطا کی ہے۔ بعض کے پاس عقل و شعور زیادہ ہے جیسے انسان ہے، اور یہ جو ادنا قسم کے جانور ہیں، بلکہ جانور کیا، یہ جو شجر ہیں اور حجر ہیں، درخت اور پتھر، ان کو بھی شعور اور عقل اللہ تعالیٰ نے ان کے معیار کے مطابق عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، اور یہ درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے اور چل کر بھی آئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حدود کے اندر عقل و شعور عطا کی ہے۔ البتہ انسان کی جو سمجھ کا معیار ہے اس کے مقابلے میں یہ بہیمہ ہے، یعنی ان کی عقل میں ابہام ہے، یہ چیزیں سمجھ نہیں سکتے جتنا انسان سمجھ سکتا ہے۔ اور انعام، یہ نعم کی جمع ہے، اس کا معنی 4 پاؤں والے جانور۔ تو 4 پاؤں والے جانور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کی تم پر تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر اس کا تذکرہ فرمایا، اور بلکہ تلاوت کی جائے گی، ما یتلی، تلاوت کی جائے گی، اور اس کے بعد والی آیت چھوڑ کے اس سے بعد والی اللہ تعالیٰ نے اس میں تفصیل بیان فرمائی۔ فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ تفصیل سے ان 4 پاؤں کا ذکر فرمایا، 4 پاؤں والے جانوروں کا جن کا کھانا حرام ہے۔ باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے۔ سب سے مراد 8 قسم کے جانور ہیں، اونٹ، نر مادہ، گائے بھینس یہ ایک ہی قسم ہے نر مادہ، اور اسی طرح بکری اس کا نر مادہ، اور بھیڑ اس کا نر مادہ، یہ 8 قسم کے جانور ہوئے جس کا تذکرہ سورۃ انعام میں کیا گیا ہے، جو ہمارے دروس میں گزر چکا۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے غیر محل الصید، ہاں یہ جو خشکی کے جانور ہیں شکار، یہ جائز نہیں ہے، یہ اس سے پھر استثناء ہے، دوسرا استثناء ہے۔
وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اس حال میں کہ تم محرم ہو۔ ویسے تو شکار حلال ہے، ہر ایمان والے کے لیے حلال ہے، وہ شکار جس کا گوشت کھانا حلال ہے، جس طرح نیل گائے ہے اور ہرن ہے اور خرگوش ہے، یہ حلال جانور، ان کا گوشت حلال ہے۔ لیکن جب انسان احرام میں ہو، احرام کی حالت میں ان کا کھانا، ان کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں کسی اور نے شکار کیا ہو، ایسے آدمی نے جو احرام میں نہیں ہے اور اس کے شکار کرنے میں کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں ہے، نہ اس نے دلالت کی ہے، نہ اس نے اشارہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، نہ اس کا تعاون کیا ہے، تو پھر حلال ہے۔ اگر اس احرام باندھنے والے نے کسی شکار میں کسی قسم کا بھی تعاون کیا ہو، اس کو اشارہ کیا ہو، اس کو دلالت کی ہو، اور پھر وہ شکار کرے تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا اس آدمی کے لیے جو احرام میں ہے۔ تو بہرحال فرمایا احرام کی حالت میں تمہارا شکار ٹھیک نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کو حلال کیا، باقی کو حلال نہیں کیا، حرام کیا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو شکار ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، احرام والے کے لیے حرام قرار دیا ہے، دوسروں کے لیے حلال قرار دیا ہے۔ اس میں کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی بتائے ہوئے احکام ہیں حرمت کے، اس میں انسان کی فطرت میں، انسان کے مزاج میں ضرور کوئی نہ کوئی فساد آتا ہے۔ اس فساد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو حرام کیا ہے۔ جس جانور سے انسان کے مزاج میں بہتری آئے اور اس کی سوچ میں، صحت میں بہتری ہو، اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ جانور حلال کیا ہے۔ اس لیے اس بات کا یقین رکھنا بھی ضروری ہے از حد کہ وہ جانور جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کے اندر خون دم مسفوح موجود ہے، تو یہ مزاج کے اعتبار سے انسان کے اندر ناپاکی اور غلط قسم کے جذبات اور خیالات پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے صریح حرام قرار دیا ہے، یہ کتا ہے، گدھا ہے، خنزیر ہے، اس طرح کے سارے جانور جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، یہ خون ان کا بہہ بھی جائے، اس کے باوجود ان کے گوشت میں ضرور فساد ہے، اگر کوئی آدمی کھائے گا تو وہ انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ فیصلہ کرتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے۔ مفسرین نے یہاں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جو مخلوقات ہیں اس میں جو ادنی درجے کی مخلوق ہے، یہ اعلیٰ درجے کی مخلوق کے لیے غذا بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس سے انسان کا رتبہ بلند ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ یہ زمین ہے، یہ ادنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو درخت کی غذا بنایا ہے، اور درخت کو جانور کی غذا بنایا ہے، اور جانور کو انسان کی غذا بنایا ہے، انسان کو کسی چیز کی غذا نہیں بنایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان سب سے افضل ہے، باقی ساری چیزیں اس کی خدمت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتھر اور مٹی نہیں بنایا، درخت اور جھاڑی نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی جانور نہیں بنایا، انسان بنایا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ قدر یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکیں، یعنی اس کے حکم پر ہم ساری خواہشات چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، بالعقود عہدوں کو، احلت لکم حلال کیا گیا تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام 4 پاؤں والے جانور، الا ما یتلی علیکم مگر سوائے ان کے جو تم پر ابھی تلاوت کیے جائیں گے، غیر محل الصید جب وہ شکار کو حلال کرنے والا نہ ہو،
وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حرم ہو۔ محل الصید، جو حرم کے علاوہ جو حل ہے اس کا شکار حرم احرام کی حالت میں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جس کا ارادہ رکھتا ہے۔